عالم تیار نہیں کر سکے، ایک عالم سینکڑوں عالم بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ کمال اللہ نے بندے میں رکھا، اس لیے بندے کو اللہ نے علم کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ علم ہوتا کیا چیز ہے۔ اب اس بارے میں تھوڑی سی بات میری شاید سکیر ہو جائے، بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ عالم کی تعریف میں کروں، ممکن ہے کہ دوسرا عالم یہ کہہ دے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اگر علامہ عبد القادر صاحب عالم کی فضیلت بیان کریں، تعریف کریں، ممکن ہے کوئی اور کہہ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ سوال قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا عالم کون ہوتا ہے؟ بس یہ نقطہ سمجھانا چاہوں گا، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، عالم وہ ہوتا ہے جو استنباط کرتا ہے۔ اب اس لفظ کو میں نے سمجھانا ہے لغت کے لحاظ سے بھی، ذرا تھوڑی سی آپ غور کریں گے، میں بات سمجھا دوں گا۔ فرمایا عالم کون ہے؟ جو استنباط کرتا ہے۔ جب ہم طالب علموں کو سبق سمجھاتے ہیں نا، ان کے لیے لفظ استنباط بولے بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کو استنباط کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق درس نظامی کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا تعلق علم دین کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے ذرا تھوڑا سا سہارا لینا پڑے گا لغت کا۔ استنباط کا لغت میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پرانے زمانے میں، جو یہاں کا مجھے نہیں پتا، پرانے زمانے کے جو بزرگ ہیں نا، تو وہ جانتے ہوں گے کہ ایک کنواں کھودا جاتا تھا جس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ یہ جو کنواں کھودنے والا ہے اس کو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹوبا۔ اب مجھے معلوم نہیں تم کیا کہتے ہو۔ یہ جو کنواں کھودنے والا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے سنیے، زمین کے نیچے پانی موجود ہے۔ اب جو کنواں کھودنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی کے پردے ہٹاتا ہے۔ میں کنواں نہیں کھود سکتا، آپ بھی نہیں کھود سکتے، کیونکہ آپ کو یہ فن نہیں آتا۔ یہ وہ آدمی جو کنواں کھودنے کا فن جانتا ہے، آپ اس کو بلائیں گے، وہ آئے گا، کیا کرے گا؟ مٹی نکالتا جائے گا، نکالتا جائے گا، نکالتا جائے گا، نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ اب نیچے پانی پہلے موجود تھا، میں نہیں نکال سکتا، آپ نہیں نکال سکتے، کیونکہ مجھے کنواں کھودنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ کون نکالے گا؟ جس کو کنواں کھودنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ پانی نکالے گا۔ اب ذرا سمجھیے، اس کنواں کھودنے والے کو عربی زبان میں کہتے ہیں مستنبط۔ کیا کہتے ہیں؟ مستنبط۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ پانی زمین کے تہ کے نیچے تھا، ہر بندہ نہیں نکال سکتا، جس کو کنواں کھودنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ نکال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے سمندر میں موتی تھے، ہر بندہ نہیں نکال سکتا، جس کو اللہ علم کی دولت دیتا ہے پھر وہ قرآن سے موتی نکال کے تمہارے آگے رکھ دیا کرتا ہے۔ تب عالم وہ ہوگا جو قرآن کے سمندر میں ہو کر کیا کرے؟ موتی نکال کے لائے، اس کو عربی زبان میں اللہ قرآن میں عالم کہتا ہے۔ اب یہ مطلب کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو مسئلے تھے قرآن کے اندر وہ نہیں، لیکن میں نہیں نکال سکتا، آپ نہیں نکال سکتے، کیوں؟ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی۔ کون نکالے گا؟ جس طریقے سے جس بندے کو کنواں کھودنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ نکالتا ہے، جس کو قرآن کا علم آتا ہوگا پھر وہ قرآن سے موتی بھی نکال کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے۔ اس شخص کو عربی میں عالم کہا جاتا ہے۔ اب ذرا کبھی لفظ علم پر بھی غور کریں نا، علم کے اندر تین لفظ ہیں، عین، لام، میم۔ عین جو ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ علم، بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بندہ علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیا کرتا ہے۔ ابھی اس نے داخلہ نہیں دیا، ابھی اس نے مدرسے کے اندر اپنا فارغ طلب نہیں کیا، ابھی استاد کے سامنے زانوئے تلبس طے نہیں کیے، بس گھر سے نکلا ہی تھا، اللہ نے فرمایا فرشتے تمہیں پتا ہے یہ علم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے ذرا پردہ بچھا کے آنا۔ سمجھانے کے لیے مثال ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں اگر کسی دوسرے ملک کا صدر آئے نا تو اس کے نیچے کارپیٹ ریڈ کلر کا بچھایا جاتا ہے۔ کیوں بچھایا جاتا ہے؟ یہ بادشاہ کا اعزاز ہوتا ہے، یہ اس کو شرف دیا جاتا ہے، بھئی فلاں ملک کا مہمان آ رہا ہے، آپ اس کی تقریب کے لیے، تعظیم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قالین بچھاتے ہیں، وہ قالین پہ چل کے آتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر کسی ملک کا بادشاہ آئے ہم قالین بچھاتے ہیں کہ اس کی تعظیم اس پہ چل کے آئے، لیکن ہوتا یہ ہے جب وہ چل کے آیا تو جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو قالین اٹھا لیا جاتا ہے،
اب اللہ نے کہا اگر دنیا کا بادشاہ آئے تو قالین بچھانے کے لیے حکومت ہوتی ہے، اگر میرے محبوب کے علم کا طالب علم آ جائے اس کے نیچے قالین بچھانے کے لیے جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ فرشتہ جب کیا کرتا ہے، اب یہ واپس نہیں پلٹ کے جاتا، یہ نہیں کہتا کہ مدرسے میں چلا گیا تو میں قالین اکٹھا کروں، نہیں، جب تک یہ پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے عین اور بلندی سے آگے کیا لفظ ہے؟ لام کا معنی ہوتا ہے لطافت، لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک بات۔ اگر عام لفظ میں کہوں تو راز کی بات، جیسے دو دوست ہوتی ہے نا، یا محب اور محبوب ہوتا ہے، آپس میں اکٹھے بیٹھے ہو نا، کہتے ہیں یار میں آپ سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اب یہ راز کی بات ہر بندے کو نہیں بتائی جاتی ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کے اعلان نہیں ہوتا۔ اب لام لطافت، اللہ فرماتا ہے علم پڑھنے والے، جب تو نے علم کی سیڑھی میں پہلا قدم رکھا اب تو میرا بن گیا محبوب، اب سن لے یہ راز کی بات میں تیرے ساتھ کروں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا۔ اچھا جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہر بندے سے نہیں اللہ کرتا، کس سے کرتا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، پھر اللہ قرآن کی صورت میں اسے راز کی باتیں کرتا ہے کہ قرآن کے اندر جو موتی موجود ہے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہی جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ راز کی باتیں سمجھ لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ میم، عین لام میم، میم ملوکیت پر دلالت کرتا ہے۔ ملوکیت کا مطلب شہنشاہ، بادشاہ، مطلب کیا ہوگا؟ پر جب بندہ علم پڑھنے کے لیے نکلا اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔